اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھیں، آمین۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ایک ایسا نسخہ لے کر آئی ہوں جو ایک انتہائی زبردست نسخہ ہے، یعنی کہ دنیا کو حیران کر دینے والی ریمیڈی۔ وہ عورتیں جو یہ کہتی ہیں یا یہ شکایت کرتی ہیں کہ اپنے شوہر سے خوش نہیں ہیں، وہ مجھے مطمئن نہیں کر سکتے، ان کے وضو میں جان نہیں ہے، ان کے وضو میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اندر جا کے ہل جل کر سکے، وہ گوشت کا ایک لوتھڑا سا بن چکا ہے اور طاقت بالکل بھی نہیں ہے، وضو کھڑا نہیں ہوتا، نہ ہی صحیح سے فارغ ہو سکتا ہے، یا وہ اندر جا کے فوراً ہی فارغ ہو جاتے ہیں۔ ان تمام مردوں کے لیے ریمیڈی ہے جو لوگ اپنے وضو سے بہت زیادہ تنگ ہیں اور اپنی عورت کو خوش نہیں کر سکتے۔ آج ایک چیز بتانے لگی ہوں، آپ لوگوں کو اپنے وضو پہ صرف لگانا ہے، اور لگا لینے سے ہی آپ خود میاں بیوی دونوں دیکھیں گے کہ آج ہم نے کیا چیز لگائی ہے اور اس سے کتنا فائدہ ہوا ہے۔ آپ کو اسی وقت پتہ چل جائے گا جب آپ وضو پر لگائیں گے۔ جب وضو میں جان نہ رہے، اس میں تناؤ نہ رہے اور وضو میں سختی نہ رہے تو اپنے وضو پر یہ چیز لگا لیں، ایسا زبردست آپ کو فائدہ ہوگا کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ بے شک آپ 2 سے 3 بار یا جب بھی آپ لگائیں، آپ کے وضو میں طاقت رہے گی، جان سی آ جائے گی، سختی آ جائے گی۔ آپ کا وضو چھوٹا ہے یا بڑا ہے، اس میں سختی رہے گی۔ یہ نسخہ چاہے بزرگ ہوں یا جوان ہوں یا کم عمر لڑکے ہوں، جو بھی لگائیں گے اس کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ لیکن ایک مشورہ ہے کہ کنوارے لڑکے بالکل بھی یہ نسخہ استعمال نہ کریں، کیونکہ جب وہ یہ نسخہ استعمال کریں گے تو آپ کے وضو میں اتنی سختی آ جائے گی کہ ان کا دل برائی کی طرف مائل ہوگا، یعنی کہ ان کا دل ہم بستری کی طرف مائل ہونے لگے گا، کیونکہ ان کے لیے یہ چیز خطرناک ہے۔ حرام کاموں سے پرہیز کریں، 5 وقت نماز کی پابندی کریں اور غلط کاموں سے بچیں۔ اور جو شادی شدہ افراد ہیں جن کو یہ مسئلہ ہے، وضو میں سختی نہیں ہے، وضو میں لاغر پن آ چکا ہے، تو ان کے لیے حیران کن ریمیڈی پیش کرتی ہوں۔ سب سے پہلے آپ کو لینا ہے سوکھی میتھی، جو کہ آپ کو آرام سے پنسار کی دکان میں مل جائے گی، 10 گرام سوکھی میتھی۔ پھر لینا ہے کافور۔ کافور آپ کو کم مقدار میں لینا ہے کیونکہ اس کی جو تاثیر ہے وہ بہت زیادہ تیز ہوتی ہے، تو کافور آپ کو 30 گرام سے زیادہ نہیں لینا۔ پھر لینا ہے سہاگا۔ سہاگا بھی آپ کو 10 گرام لینا ہے۔ ان تمام چیزوں کو ذرا سا پانی ڈال کر اچھی طرح پیس لیں۔ اب اس میں شہد ملا دیں تاکہ ایک گاڑھا سا پیسٹ بن جائے۔ پھر اس مکسچر کو آپ اپنے وضو پر لگا لیں، یا تو رات کو لگا کر سو جائیں یا پھر 1 یا 2 گھنٹے لگا کر رکھیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی جلن محسوس ہو یا کوئی جھنجھلاہٹ محسوس ہو، اس لیے 1 یا 2 گھنٹے لگائیں اور پھر صاف کر دیں، اور پھر سیکنڈ ڈے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کریں۔ جس دن یہ ریمیڈی لگانی ہے اس دن ہرگز ہم بستری نہ کریں، بلکہ دوسرے دن کریں۔ پھر آپ کو فیل ہوگا کہ آپ کے وضو میں کتنی سختی آ گئی ہے۔ اور ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ ایک ریمیڈی کم سے کم 1 مہینہ ضرور استعمال کریں، تاکہ آپ کو اس ریمیڈی کے پراپر نتائج معلوم ہو سکے۔ 1 دن لگایا، 2 دن لگایا، پھر چھوڑ دیا اور پھر شکایت کرتے ہیں کہ یہ تو صحیح ریمیڈی نہیں بتائی، کیونکہ پرانے مرض کو ٹھیک کرنے کے لیے کم سے کم 30 دن اور زیادہ سے زیادہ 60 دن کا وقت مقرر ہوتا ہے۔ اگر آپ 2 دن میں ہی تھک جائیں گے تو مسئلہ آپ کا کبھی حل نہیں ہوگا۔ کم سے کم اس ریمیڈی کو آلٹرنیٹ ڈیز پہ یوز کریں، یعنی 30 دنوں میں 1 دن لگایا، 1 دن چھوڑ دیا، پھر 1 دن لگایا، پھر 1 دن چھوڑ دیا۔ ڈیلی استعمال نہیں کریں، کہیں انفیکشن نہ ہو جائے، کیونکہ ہر کی اسکن ٹائپ ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ اس ریمیڈی میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ انفیکشن ہو، لیکن پھر بھی محتاط رہیں، کیونکہ ہر انسان کے اسکن ٹائپ مختلف ہوتی ہے، مے بی پاسبل کہ انفیکشن ہو جائے، اس لیے پوری رات نہ لگائیں، صرف 2 گھنٹے کے لیے لگائیں اور پھر صاف کر دیں۔ وہ مرد حضرات جو پریشان ہیں ان کے لیے آج کی ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔